السلام علیکم۔ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں جو جن چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے اس میں یتیم کا مال بھی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے، لیکن کہیں کہیں یہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ یتیم کا جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو حصہ نہیں دیتے، اس کی بجائے چچا تایا اور دوسرے رشتہ دار جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مال جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ نہیں، ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ ہمارا کلچر بھی اس کو دباؤ میں رکھتا ہے، اور اسلام نے تو کہا ہی ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، تو بہت سے لوگ یتیم کا لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرین میں نے وہ واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں سرین اپنے وہ بچوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا ان کا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن آج میں نے ایک اور تھوڑا سا مختلف پہلو پہ بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک آدمی ایسا فوت ہو جاتا ہے جس کے بچے ظاہر یتیم ہو جاتے ہیں، تو بچے بھی چھوٹی عمر کے ہوں اور جو جوان نہ ہوں وہ ان کو ہی ہم صحیح یتیم تو ان کو ہی کہتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی جس کا ماں باپ نہ ہو وہ تو ہم بھی یتیم ہیں، لیکن وہ نہیں، جن کے ابھی بچے جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، بچپن میں ہیں، اور وہ ظاہر ہے کمزور ہیں ہر لحاظ سے، عقل و فہم میں بھی کمزور ہیں اور اپنی ہمت طاقت میں بھی کمزور ہیں، ان کو ہم یتیم کہیں گے۔ تو ایک بندہ جو کوئی کام کاج کر رہا تھا، غریب تھا، جو گزارا ہی کر رہا تھا، اپنا مزدوری کر رہا تھا یا کوئی ملازمت کر رہا تھا یا کچھ بھی تھا اس کا سسٹم، وہ اپنے گھر کا وہ چلا رہا تھا، اپنا روزی چلا رہا تھا اپنے بچوں کی، وہ اچانک اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ اب یہ اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم کیسے یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب پہلے دن جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار، جاننے والے، ادھر ادھر والے اکٹھے ہو جاتے، جانا چاہیے بھی، جنازے میں جانا چاہیے، جنازے میں تو بہت ثواب ہے جانے کا، اور افسوس بھی کرنا ہے۔ دو باتیں ہیں، جنازے میں شامل ہونا یہ بھی حدیث کے مطابق فرض کفایہ ہے، اور دوسرا جو ہے ان سے افسوس کا اظہار کرنا، جن کا کوئی فوت ہو گیا ہے، گو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو ایسا بڑا دنیا کا نقصان نہیں ہو گیا، اللہ نے کیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جب کسی کو وہ بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ تو لیکن ان بچوں سے، ان گھر والوں سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان سے افسوس کرنا، تعزیت جو ہے یہ ضروری ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو طریقہ کار ہمارے یہاں خاص طور پنجاب میں یہ بہت ہی غلط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی جنازے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے ساتھ ہی گھر والوں کی طرف سے یا ان کا کوئی عزیز جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی سارے کھانا کھا کے جائیں۔ بھئی کس بات کا کھانا، مجھے یہ بتائیں؟ ایک بندہ مر گیا ہے، تم اس کے مرنے کی خوشی کا کھانا کھا رہے ہو، تو وہ کیوں اعلان کرتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ اعلان نہ کریں، بھئی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں لوگ، اس کے ہمسایہ نہیں چھوڑتے، اس کے رشتہ دار نہیں چھوڑتے، جو ذرا تھوڑے سے دور ہوتے ہیں وہ تو بالکل اس کام پہ لگے ہوتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ دفن ہو اور روٹی کھائیں ہم۔ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کھانا جو ہے نا، کھانا منع نہیں ہے اسلام میں، اور کھانے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے، مسلمان فوت ہو جائے، تو اس کے گھر میں 3 دن تک آگ نہ جلے، یعنی کھانا نہ پکے۔ کون کھانا دے؟ اس کے ہمسائے دیں، اس کے ہمسائے، اور ہمسائے کہاں ہیں؟ ساتھ والے دیوار والے نہیں ہیں، 40 گھروں تک ہمسائے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں یہ سسٹم ہو کہ ہم 40 گھر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے 40 گھر، اگر 40 چاروں طرف لیں تو 160 بنتے ہیں، تو چاروں طرف نہ لیں، صرف 40 قریب والے لیں، تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو 1,000 روپیہ بھی اگر وہ اکٹھا کر لیں تو 3 دن ان کا کھانا آرام سے چل سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی ہمسایہ کر دیتا ہے، وہ کھانا کرتے ہیں، لیکن کھانے والے جو ہیں وہ احساس نہیں کرتے۔ میں نے بڑے بڑے اچھے گھروں میں دیکھا ہے کہ فوتگی ہو گئی ہے، کھاتے پیتے لوگ جو گاڑیوں پہ آئے ہیں، 40 50 100 گاڑی کھڑی ہوئی ہے گھر کے آس پاس۔ بھئی کون؟ تو تم کراچی سے آئے ہو؟ آئے بھی ہو تو پھر کیا ہے، آگے ہو تو آگے ہو، جا بھی سکتے ہو۔ اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن انتظار میں ہے کہ کھانا کب بنے، اور میں حیران ہوں کہ کھانا بھی کیا ہوتا ہے، بریانی چلتی ہے،
قورمہ چلتا ہے، یعنی گوشت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اگر کوئی کہے کہ کسی کئی گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایسے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو موت کے بعد کھانا دینا ہے وہ دال روٹی کا ہوگا یا سبزی ہوگی میکسیمم، لیکن زیادہ تر ابھی تک یہی رواج چل رہا ہے کہ بریانیاں چل رہی ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں، جب وہ میت چلی جاتی ہے، ابھی قبر میں دفن ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہو بھی گیا ہے چلے، تو اس کے بعد اتنی بریانی کی پلیٹیں بھری ہوئی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور بوٹیوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور یار بوٹی بھی ڈالیں ذرا، یار بوٹی کوئی کام کی بوٹی دے۔ میں نے سنا ہے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو یہ حیرت والی بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو ہم اس کا کچھ خیال کریں۔ اور سب سے بڑی بات، جس طرح جو موضوع ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گیا اگلا۔ چلو ایک دن کھانا کسی نے دے دیا، 2 دن دے دیا، 3 دن دے دیا، 3 دن بھی مان لیا کہ کوئی مسائل ایسے ہوئے کہ دے دیے۔ اس کے بعد جب 3 دن ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ افسوس کے دن تو ختم ہو گئے، وہ چاہیے ویسے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ اب افسوس تو ساری زندگی رہتا ہے، جب بھی کوئی ملے کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ 3 دن کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد پھر ارد گرد والے اور رشتہ دار جو ہیں ان کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں ان بچوں کو، وہ یار وہ 10واں کب کرنا ہے، یار ان کا تو سارا کچھ اجڑ گیا، وہ تو جو کچھ تھا ہو سکتا ہے اس کی بیماری پہ لگ گیا ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اس کی علاج پہ لگ گیا ہو، سب کچھ قرضہ لے کے انہوں نے علاج کیا ہو، اب ان کے پاس کیا ہے کہ تم اس سے مزید ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو وہ 10واں کب کرنا ہے جی، 40واں کب کرنا ہے جی، وہ ایسے بار بار کہتے ہیں، اس انداز سے کرتے ہیں، نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ خود ہیں، جو خود لوگ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں، اور اپنا ہی ڈراوا دے رہے ہیں ان کو کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور چلو کسی سے پکڑ لو، ادھار لے لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ بچے، وہ بیوہ، وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چاچا، ماما، تایا، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں تو اب ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ نہیں کرتے کہ مل جل کے، پہلے تو یہ ویسے ہی رسمیں فضول ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ ہے تو ان کو رسموں کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، کوئی رسم دنیاوی نبھانا چاہتے ہو تو مل جل کے کرو، ان کو کیوں پھٹے پہ چڑھا رہے بیچاروں کا۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگ لاکھوں روپے قرض، اگلے دن میں نے ایک جگہ بات سنی، یقین کریں میں ہل کے رہ گیا، وہ جاننے والے تھے کوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں فلاں کا فوت ہوا ہے، فلاں 21 من گوشت پکا اس کے 10ویں پہ، 21 من گوشت۔ آپ اندازہ کر لیں 21 من کتنے کا آتا ہوگا، اس کے ساتھ روٹیاں، پانی، بیٹھنے کا وہ خرچہ، تمبو کنات، یہ وہ خرچہ کراکری کا، کتنے وہ بیچارے لاکھوں کے 5-10 لاکھ کے نیچے آ گئے ہوں گے وہ غریب۔ 21 من گوشت، اور یہ ایک دیہات کی، ایک گاؤں کی بات ہے، اور گاؤں بھی جو پسماندہ علاقے میں، جھنگ کے علاقے کی بات ہے، پسماندہ علاقے میں، جھنگ کے علاقے میں 21 من گوشت اس کے 10ویں پہ، ایک بندے کے 10ویں پہ لگ گیا، اور مجبور کر کے انہوں نے اس کو کیا۔ اب وہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے، بڑے بھی ہوں، وہ بھی مقروض تو بیچارہ گیا نا، جو بھی ہے، تو چھوٹے اگر بچے ہیں تو یہ ظلم نہیں، یہ ہے یتیموں کا مال کھانا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔